ابھی تک جو تھی یہ فرسٹ چیپٹر میں ہم نے تھیوری پڑھی، تھیوریٹیکل چیزیں دیکھی کہ پروگرامنگ ہم یعنی پرابلم کو سالو کیسے کرتے ہیں، پرابلم کسے کہتے ہیں، پرابلم کو سالو کرنے کے سٹیپس کیا ہیں، اور پھر پرابلم کے سٹیپس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الگوریدم کیسے لکھتے ہیں، اور پھر فلو چارٹ کیسے بناتے ہیں، کیسے ڈرا کرتے ہیں۔ ابھی جو مین ہمارا مقصد ہے اس سلیبس کا کہ ہم نے پروگرامنگ سیکھنی ہے، اور کون سی لینگویج میں؟ سی لینگویج میں پروگرامنگ سیکھنی ہے۔ تو یہ ایک پریکٹیکل کام ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پریکٹیکل کام ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ چیزیں سمجھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم نے سی میں لکھنی ہوتی ہے، سی میں پرفارم کرنی ہوتی ہے، پروگرام ہم کس طرح لکھتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں ہم سمجھیں گے۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کہ کمپیوٹر پروگرام کسے کہتے ہیں، سینٹیکس کسے بولتے ہیں، سیمینٹک کسے بولتے ہیں، لو لیول اور ہائی لیول لینگویجز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے جا کے اس چیپٹر میں سارا ہم کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہائی لیول لینگویجز کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، یعنی وہ خصوصیات کیا ہیں، کیوں ہم ہائی لیول لینگویجز کو یوز کرتے ہیں، اور مختلف پروگرامنگ لینگویجز کون کون سی ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور لینگویجز میں کمپائلر اور انٹرپریٹر یوز ہوتے ہیں، تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان میں فرق کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اور کنسیپٹ آف انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، IDE، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، یہ ہم جانیں گے کہ یہ کسے کہتے ہیں، اس کا کنسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ڈیفائن کریں گے سی لینگویج کو، کہ سی لینگویج کون سی لینگویج ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ایڈیٹر ہوتا ہے، اس میں کمپائلر، لنکر، لوڈر، ڈیبگر، یہ چیزیں کیا ہیں، ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ہیڈر فائلز کیا ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ریزرو ورڈز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سی لینگویج میں ہم یوز کرنے جائیں گے، تو اس چیپٹر میں یہ سارا کور کریں گے۔ ڈسکرائب بیسک اسٹرکچر آف اے سی پروگرام، پھر ایک پروگرام لکھنے کی کوشش کریں گے، ایک سٹرکچر بنائیں گے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، یعنی پروگرام میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں لکھنی ہوتی ہے، اور لازم کیا چیزیں ہوتی ہیں، آپشنل کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہم کور کریں گے اس چیپٹر میں۔ پرپز اینڈ سینٹیکس آف کمنٹس، کمنٹس ہم کیسے یوز کریں گے سی میں، یہ بھی اسی چیپٹر کا حصہ ہے۔ اور کانسٹنٹ اور ویریبلز آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن آپ اس کو جانتے نہیں ہوں گے، تو ان چیزوں کو ہم جانیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ دونوں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رولز کیا ہیں، اسپیسیفائنگ ویریبل نیمز، یہ ویریبل جو ہم یوز کریں گے تو اس کے رولز کیا ہیں، وہ رولز پڑھیں گے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا ٹائپس کیا ہے سی لینگویج میں، یعنی ڈیٹا کی قسمیں کیا ہیں جو ہم سی لینگویج میں یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسٹ ایک اوور ویو تھا اس چیپٹر کا، اور اس چیپٹر کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ سی لینگویج کیا ہے۔ لینگویج سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ لینگویج کیا ہے، اور پروگرامنگ لینگویج کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرام کسے کہتے ہیں، لاسٹ چیپٹر میں جو پہلا چیپٹر تھا ہمارا، ہم نے جسٹ ایک ڈیفینیشن کی تھی کہ پروگرام کسے کہتے ہیں۔ پروگرام ہم بولتے ہیں نا، تو پروگرام کہتے کسے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اب تفصیل سے پڑھیں گے کہ پروگرام بناتے کیسے ہیں، کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے، اور پروگرام ہوتا کیا ہے۔ پروگرام اس چیز کو بولتے ہیں جو ہم کمپیوٹر کو سمجھاتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی پروگرام کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، یہ ایک انسٹرکشن ہو گئی، یہ دوسری انسٹرکشن ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ تیسری انسٹرکشن ہو گئی، یہ چوتھی انسٹرکشن کا مطلب کچھ ہم لکھیں گے، کچھ ہدایات دیں گے کمپیوٹر کو، ٹھیک ہے، تو یہ سارا ملا کے ایک سیٹ بن جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں سیٹ آف انسٹرکشنز، ٹھیک ہے، سیٹ آف انسٹرکشنز given to the computer۔ یہ جب کمپیوٹر کو ہم دیتے ہیں، یعنی کمپیوٹر میں لکھتے ہیں،
تو کمپیوٹر کیا کرتا ہے, ان انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے, ان انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے اور ہمیں وہ ریزلٹ پرووائڈ کرتا ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں, یا ہم نے اس کو ایک پرابلم دیا ہے سالو کرنے کے لیے اور ہم نے اس کو یہ انسٹرکشنز بتا دیے کہ یہ انسٹرکشنز ہے, اس کو سالو کرنے کا طریقہ ہے, یہ ہمیں اس طرح سالو کر کے دے دو, ٹھیک ہے. تو یہ ہم انسٹرکشنز لکھیں گے اور ان انسٹرکشنز کو بولتے ہیں پروگرام, ٹھیک ہے. تو انسٹرکشنز کو لکھنے کا جو پروسیس ہے وہ پروگرام کہلاتا ہے, یعنی وہ پروگرام یہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ کمپیوٹر کو ہم دیتے ہیں تو کمپیوٹر ان کو فالو کرتا ہے اور وہی پرابلم ہمیں سالو کر کے دیتا ہے جو ہم نے اس سے مانگا ہے, ٹھیک ہے. تو پروگرام کی ڈیفینیشن کیا ہوئی, ہم نے دیکھا کہ پروگرام کسے کہتے ہیں, پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک, ٹھیک ہے. یونٹ کا جسٹ انٹروڈکشن پڑھتے ہیں, اس چیپٹر کا انٹروڈکشن ہے, اوور ویو ہے کہ دس یونٹ پرووائڈز بیسک نالج, آپ کو بنیادی نالج پرووائڈ کرے گا اباؤٹ لو لیول اینڈ ہائی لیول لینگویجز. لینگویجز کیا ہیں, ان میں لو لیول لینگویج کون سی ہے, ان میں ہائی لیول لینگویج کون سی ہے, یہ چیزیں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور so that student can understand their purpose. یعنی لو لیول اور ہائی لیول لینگویجز کی کا مقصد کیا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش, وہ ہم سمجھیں گے, ٹھیک ہے. اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے, وہ پروگرامنگ کمپیوٹر پروگرامنگ میں اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے, یہ سب چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جسٹ ایک انٹروڈکشن ہے. This teaches student which programming language is suitable for developing a particular type of program. یہ آپ کو بتائے گا کہ ہم کمپیوٹر پروگرامنگ کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک پروگرام کو ڈیولپ کرنے کا ایک سوٹیبل لینگویج کون سا ہوگا جو ہم یوز کریں گے, یعنی ان لینگویجز میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا لینگویج کس مقصد کے لیے ہم یوز کریں گے اور کون سا لینگویج ہمارے لیے صحیح ہوگا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. The last part of the unit describes the structure of a C program. پھر ہم ایک پروگرام بنائیں گے, ایک اسٹرکچر دیکھیں گے پروگرام کا کہ وہ کیسے لکھتے ہیں, how to write, how to compile and how to execute it. اس کو کمپائل کیسے کہتے ہیں, کمپائل کیسے کریں گے, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے, اس کو رن کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. یوزنگ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کیا ہے, جو میں نے کہا کہ یہ IDE ہوتا ہے, یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں ہم پروگرامز کو لکھتے ہیں, پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں, پروگرام کو رن کرتے ہیں, پروگرام میں ایرر ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. پروگرام میں ایرر ڈھونڈ کے اس کو صحیح کرتے ہیں اور پھر رن کرتے ہیں. تو یہ اس جگہ پہ جہاں پہ ہم کرتے ہیں اس پروسیس کو, اس کو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ بولتے ہیں. This explains how a program is written and executed using a user-friendly graphical user interface. Graphical user interface آپ نے 9th میں پڑھا ہوگا, GUI, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا CLI اور ایک ہوتا ہے GUI. CLI ایبریویشن ہے کمانڈ لائن انٹرفیس کا, اور GUI ایبریویشن ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کا. تو اس میں فرق آپ کو پتہ ہے, CLI میں ہم کیا کرتے تھے, کمانڈز دیتے تھے, یعنی کمانڈز کو وہ کمپیوٹر فالو کرتا تھا اور وہ ہمیں
وہ کام کر کے دیتا تھا. لیکن ابھی اگر آپ دیکھو تو یہ سارا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. آپ ماؤس کے ذریعے جاؤ اور اس چیز کو کلک کرو, کسی بھی چیز کو کلک کرنا چاہتے ہو, یعنی یہ گرافکس میں آپ کو دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, شیپس میں دکھاتا ہے, یا پکچرز امیجز دکھاتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کمپیوٹر آئیکن کھولنا چاہتے ہو, کچھ ریڈ کرتے ہو, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا تھا, کمانڈ لائن انٹرفیس ہوتا تھا, جس طرح ہم CMD کمانڈ میں لکھتے ہیں کہ یعنی اس میں آپ کمانڈز لکھتے تھے تو وہ کمپیوٹر آپ کا کام کرتا تھا. ابھی آپ ڈائریکٹلی ماؤس کے ذریعے کام کرتے ہو اور کمپیوٹر وہ سمجھتا ہے اور اس کو پرفارم کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے. اور یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ, یہ بھی آج کل گرافیکل یوزر انٹرفیسز آئے ہوئے ہیں. یعنی اس میں آپ نے جسٹ فائل کو ایگزیکیوٹ کرنا, فائل کو رن کرنا, فائل کو کمپائل کرنا, یعنی یہ سب کچھ ہم گرافیکل کریں گے, ٹھیک ہے. رمیز ساہی تو پہلے سے تھا, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ جسٹ ایک انٹروڈکشن تھا. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ. ہم نے پروگرام دیکھا کہ کمپیوٹر پروگرام کسے کہتے ہیں, کمپیوٹر پروگرامنگ کسے کہتے ہیں, یہ دونوں الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. پروگرامنگ اس کام کو بولتے ہیں جس میں ہم کمپیوٹر میں کسی لینگویج میں کوئی پروگرام لکھتے ہیں. جو پروگرام ہم لکھتے ہیں اس کو کمپیوٹر پروگرامنگ بولتے ہیں, یعنی ہم پروگرامنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کمپیوٹر پروگرامنگ از the process of writing a computer program in computer language. اس کو کمپیوٹر لینگویج بھی کہتے ہیں اور پروگرامنگ لینگویج بھی بول سکتے ہیں, جس میں ہم کوئی پروگرام لکھتے ہیں. اور کس مقصد کے لیے لکھتے ہیں, ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم, ایک خاص پرابلم کو حل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کا ایک پرابلم ہے, دو نمبرز کو ایڈ کرنے کا پروگرام لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ پروگرام لکھتے ہو, تو یہ کمپیوٹر پروگرامنگ کہلاتا ہے, یعنی یہ لکھنے کا کام پروگرامنگ کہلاتا ہے. اور وہ جو چیز آپ لکھتے ہو, جو انسٹرکشنز آپ لکھتے ہو, اس کو کمپیوٹر پروگرام بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کسی خاص لینگویج میں آپ لکھتے ہو تو اس کو کمپیوٹر لینگویج یا پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں. لینگویج کا مطلب کوئی بھی لینگویج ہوگی, جس طرح ہم یہ سی لینگویج پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز ہیں, C++ ہے, جاوا ہے, ٹھیک ہے, سی ہیش, سی شارپ, ویژول بیسک ہے. یہ ساری کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز ہیں, یہ لینگویجز ہیں. لینگویج اس کو بولتے ہیں جس میں آپ کچھ کمیونیکیٹ کرتے ہو. کمیونیکیٹ کا مطلب ہے کہ ابھی میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہو اور اس کو سمجھ رہے ہو, تو یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان, ٹھیک ہے. تو اس کو کمیونیکیشن بولتے ہیں. تو کمپیوٹر لینگویجز یا پروگرامنگ لینگویجز بھی سیم اسی طرح ہے. ہم اس میں کیا کرتے ہیں, کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, تو آپ جب کمپیوٹر کو سمجھائیں گے تو وہ ایک لینگویج جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس لینگویج کو بولتے ہیں کمپیوٹر لینگویج یا پروگرامنگ لینگویج, جس میں آپ کمپیوٹر کو سمجھاتے ہو, ٹھیک ہے. تو وہ پروگرامنگ لینگویج کہلاتے ہیں. اور یہ کمپیوٹر پروگرامنگ ہوتا ہے جس میں پروگرام لکھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. حسن رضا. اچھا, اس کے بعد کمپیوٹر پروگرام کنٹرولز the operation of a computer and it is developed in a computer language to perform a task. ہم کسی خاص کمپیوٹر لینگویج میں کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ کمپیوٹر جو آپریشنز کرتا ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. کمپیوٹر کے آپریشنز کو کنٹرول کرنے میں اس پروگرام کا ہاتھ ہوتا ہے. کمپیوٹر خود سے کام نہیں کرتا,
وہ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے جو اس کو پروگرام کی شکل میں ہم نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انسٹرکشنز کو فالو کر کے ہمیں وہ کام کر کے دیتا ہے. ابھی آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو نا, یہ اسکرین دیکھ رہے ہو, یہ میرا ماؤس جو ہل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ میں کہاں پہ لے جاتا ہوں, کہاں پہ پوائنٹ کرتا ہوں, یہ سب جو ہو رہا ہے نا, اس کے پیچھے بھی کمپیوٹر پروگرام ہے. یہ کمپیوٹر خود سے نہیں کر سکتا. کمپیوٹر ایک مشین ہے, اس کو سمجھانا پڑتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے کمپیوٹر پروگرام کا ذریعہ ہے, یعنی اس کو پروگرام کے ذریعے سمجھاتے ہیں ہم, اور وہ پروگرام کسی خاص لینگویج میں, کمپیوٹر لینگویج میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تبھی جا کے وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ ٹاسک جو ہے, وہ کام جو ہے, وہ ہمیں پرفارم کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے, therefore it is essential for students, آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کمپیوٹر لینگویجز کو سیکھو. to learn computer languages to solve various problems, اپنے مختلف پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کمپیوٹر لینگویجز کو سیکھنا آپ کے لیے بہت اسینشل ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, آپ روزمرہ کی زندگی میں مختلف سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہو, مختلف گیمز کھیلتے ہو کمپیوٹر پہ, اور کمپیوٹر سے بہت سارا کام لیتے ہو. تو یہ کام کس طرح لیا جاتا ہے, آپ اپنے لیے اسپیسیفک ایک کام کو بھی پرفارم کر سکتے ہو, اور وہ کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے آپ کرو گے. تو کمپیوٹر پروگرام کے لیے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیپٹر جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اس میں آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کے بارے میں پڑھتے ہو کہ پروگرامنگ ہم کیسے کریں گے. تو اس کو مس مت کیجئے گا, اس کو لازم سیکھیے گا, ورنہ آپ سی لینگویج نہیں سیکھ سکتے ہو. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ایک سی لینگویج سیکھ گئے ہو تو سی ایک بیسک لینگویج ہے, اور اگر یہ بیسک اگر آپ سیکھ گئے ہو تو باقی ساری لینگویجز جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, وہ آپ سیکھ سکتے ہو, پھر آپ ایک اچھے پروگرامر بن سکتے ہو آگے جا کے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اور اگر آپ ٹائم پہ آئیے اور ٹائم پہ اپنے آپ کو, یعنی یہ جو ہوم ورک ہے, یہ جو چیزیں ہیں, ان سب کو فالو کرے اور ان کو اچھی طرح سیکھے, تو آگے جا کے آپ بہت ساری پروگرامنگ لینگویجز میں کام کر سکتے ہو اور اچھے پروگرامر بن سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, یہ آج کل جو یہ سارے سافٹ ویئرز بن رہے ہیں, یہ بینکس میں جا کے آپ دیکھتے ہو سارے سافٹ ویئرز کام کرتے ہیں, ایئرپورٹس میں, ٹھیک ہے, ایون ہمارے اسکولز میں. ٹھیک ہے, اور یہ جو موبائل آپ یوز کرتے ہو, کمپیوٹر میں بہت سارے پروگرامز یوز کرتے ہو, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پروگرامنگ لینگویجز میں بنی ہوئی ہے. اور پروگرامنگ لینگویجز میں ہم پروگرامز کو لکھتے ہیں, تو اس سے اس کے ذریعے ہم مختلف کام لیتے ہیں. تو یہ کمپیوٹر پروگرامنگ کے بارے میں تھا کہ پروگرامنگ کسے کہتے ہیں. پروگرامنگ میں ہم پروگرامز کو لکھتے ہیں, اور پروگرامز کو کسی خاص لینگویج میں لکھتے ہیں, تو اس کام کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر پروگرام کی ڈیفینیشن ہم نے سٹارٹ میں پڑھی کہ پروگرام کسے کہتے ہیں. پروگرام ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے, اور کمپیوٹر ان انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے اور ہمیں وہ کام پرفارم کر کے دیتا ہے. تو یہ انگلش میں کیسے بولیں گے, ہم بولیں گے کہ a computer program is a set of instructions یا statements. instructions بولتے ہیں ہدایات کو. آپ روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کو ہدایات دیتے ہیں, ایک دوسرے کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اٹھو, بیٹھو, جاؤ, دوڑو, سو جاؤ, کھانا کھاؤ, پانی پیو, یہ کام کرو, وہ کام کرو. تو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہے, یعنی آپ یہ ہدایات دیتے ہیں کسی کام کو پرفارم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو کمپیوٹر پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز یا اسٹیٹمنٹس written in programming language to solve a particular problem and achieving specific results. کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز یا اسٹیٹمنٹس ہے جو کہ لکھا جاتا ہے کسی پروگرامنگ لینگویج میں. کس مقصد کے لیے, کسی خاص پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, یا اور
کوئی خاص ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے، کوئی خاص آؤٹ پٹ گیٹ کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے، یعنی ہمیں ایک ایسا ریزلٹ چاہیے کہ ہمارے وہ ہمارا پرابلم سالو کر سکے، تو ہم اس کے لیے ایک پروگرام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیٹ آف انسٹرکشنز لکھتے ہیں، اس میں کچھ اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں، تو اس کو کمپیوٹر پروگرام بولتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ کمپیوٹر پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز یا اسٹیٹمنٹس written in a programming language to solve a particular problem and achieving specific results. یہ آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ پروگرامنگ پڑھتے ہو، پروگرامنگ کسے کہتے ہیں؟ تو پروگرامنگ جس میں ہم پروگرامز لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کمپیوٹر پروگرام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ہم کچھ ہدایات ہوتی ہیں جو کمپیوٹر میں لکھتے ہیں کسی خاص لینگویج میں، اور کس مقصد کے لیے لکھتے ہیں؟ کوئی اپنا خاص کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، اس کو سالو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے کچھ خاص ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور اس طرح کا مجھے ریزلٹ دینا ہے. تو پھر مشین کو جو کام دیا جاتا ہے، تو پھر آپ نے سنا ہوگا کہ مشین تھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو مشین جب تھکتا نہیں ہے تو اسی لیے انسان کا کام آسان ہو جاتا ہے، انسان جلدی تھک جاتا ہے کام کو بار بار کر کے، اور کمپیوٹر اور کوئی بھی مشین جو ہے وہ کسی بھی کام کو بار بار کرنے سے تھکتا نہیں ہے، وہ وہی کام کرتا رہے گا جس کے لیے اس کو سمجھایا گیا ہے، اس کو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر کو ایک دفعہ انسٹرکشنز دے دو تو وہی انسٹرکشنز وہ فالو کرتا ہے اور وہی کام آپ کو کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے. Any task performed by a computer is controlled by a set of instructions that are executed by the microprocessor. ٹھیک ہے، کمپیوٹر میں مائکرو پروسیسر لگا ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے. جب ہم اس کو رن کر دیتے ہیں، کمپیوٹر اس کو رن کر دیتا ہے، تو وہ انہی انسٹرکشنز کو فالو کر کے اپنے آپریشنز کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے. یعنی یہ سارا کنٹرول ابھی ہمارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کمپیوٹر کو اس قابل بنایا ہوا ہے کہ تم ان سارے آپریشنز کو کنٹرول کرو. اور وہ کس کے ذریعے ہم نے اس قابل بنایا ہے؟ ہم نے اس کو انسٹرکشنز دی ہے. یہ جو ہم کام ابھی کر رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہے کمپیوٹر کو کہ تم نے یہ اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی کرتا جا رہا ہے اور وہ کبھی اس میں اس کو تھکاوٹ فیل نہیں ہوتی اور یہ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم کمپیوٹر پروگرامنگ کرتے ہیں. A large variety of programming languages have been developed for writing computer programs to use the computer as a problem-solving tool. کمپیوٹر کو ایز اے پرابلم سالونگ ٹول استعمال کرنے کے لیے بہت ساری لارج ورائٹی آف پروگرامنگ لینگویجز بنی ہیں، ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایجاد ہوئی ہے. بہت ساری لینگویجز ایجاد ہوئی ہے کمپیوٹر پروگرامز کو لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہم کمپیوٹر کو اپنا ایک پرابلم سالونگ ٹول بنائیں. کوئی بھی پرابلم ہو، ہم آ کے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہمیں وہ پرابلم سالو کر کے دے دیتا ہے. تو اس کے لیے یہ پروگرام مانگتا ہے، کچھ ہدایات مانگتا ہے، کچھ انسٹرکشنز مانگتا ہے. تو وہ انسٹرکشنز ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں پروگرام کی شکل میں، اور وہ انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے اور ہمیں پرابلم سالو کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے. Each statement of a programming language has syntax and semantic. یہ دو نئی چیزیں ہیں جو ابھی پڑھیں گے کہ سنٹیکس اور سیمینٹک کیا ہے. تو ہر ایک سٹیٹمنٹ، جو ہر ایک انسٹرکشن ہے، جب ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو اس کے اپنے کچھ خاص سنٹیکس اور سیمینٹکس ہوتے ہیں. ابھی سنٹیکس کیا چیز ہے؟ سنٹیکس ہمارا یہ ٹاپک ہے. سنٹیکس بولتے ہیں رولز کو. کس چیز کو؟ رولز کو. ہر کام کو سر انجام کرنے کے لیے، ہر کام کو انجام دینے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے.
تو پروگرامنگ میں بھی رولز ہیں کہ تم نے اس طرح کام، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو انسٹرکشن ہے، اس طرح لکھنا ہے. اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اے لکھنا ہے تو آپ نے اے ہی لکھنا ہے. اگر اے کی جگہ آپ بی لکھو گے تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ رول کے خلاف ہوگا. تو اسی لیے رولز کو فالو کرتے ہیں، اور ان رولز کا نام کیا ہے؟ اس کو سنٹیکس بولتے ہیں. SYNTAX سنٹیکس. Syntax refers to the rules of programming language. جو لینگویج ہم یوز کریں گے پروگرامنگ کے لیے اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں. According to which، جس کے تحت، جس کے مطابق statements of a program are to be written، جس کے مطابق وہ statements لکھے جاتے ہیں. وہ رولز جس کے مطابق پروگرامنگ لینگویج میں statements لکھے جاتے ہیں وہ سنٹیکس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سنٹیکس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سنٹیکس آر دا رولس آف اے پروگرامنگ لینگویج according to which statements of a program are to be written، جس کے مطابق وہ statements پروگرام کے وہ انسٹرکشنز لکھے جاتے ہیں، ان رولز کو سنٹیکس بولتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے اگر لکھنا ہے دو نمبرز کو جمع کرنے کا تو آپ اس طرح لکھو گے A is equal to B plus C، اور آخر میں آپ نے یہ لکھنا ہے سیمی کولن، ایک ڈاٹ اور ایک کاما. ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس میں کوئی بھی غلطی کی تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ہم بولتے ہیں کہ دو نمبرز کو جمع کرو اور اس کو ایک نام دے دو، یعنی اے میں سیو کرو. یہ دونوں جمع ہوئے اور یہ جو ہے نا ایکول کا سائن اس کو پتا ہے کہ کیا کام کرتا ہے، یعنی یہ ویلیو جو اس سے آ جاتی ہے وہ اس کو دے دیتی ہے، اس میں سٹور کر دیتی ہے، اس میں سیو کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رول ہے جس کو کمپیوٹر نے فالو کرنا ہے اور ہم نے اس طرح لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہی چیزیں سب کچھ ہم نے پراپر اپنی جگہ پہ یوز کرنی ہے. تو یہ رولز ہیں اور ایسے ہی ہم نے لکھنا ہے. تو یہ رولز کیا کہلاتے ہیں؟ یہ سنٹیکس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، it describes the way to write correct statements in a program. صحیح سٹیٹمنٹ جب ہم لکھیں گے تو وہ ایسی ہوگی، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی، یہ چیز مس کی، تو یہ غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی، یہ رولز کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ چیز مس کی تو یہ بھی رولز کے خلاف ہوگا. کوئی بھی چیز اس میں مس کر دیتے ہیں تو وہ رولز کے خلاف ہو جاتا ہے، اور رولز کے خلاف پھر وہ کام صحیح نہیں ہوتا اور وہ ہمیں صحیح پرفارم نہیں کرتا ہے. ابھی اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ سنٹیکس of a programming language is similar to the grammar of natural language. Natural language کیا ہے؟ جو ہم آپس میں بولتے ہیں، جو ہم یوز کرتے ہیں. ابھی ہم اردو بول رہے ہیں، آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو یہ نیچرل لینگویج ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے گرامرز چاہیے ہوتا ہے. اگر اب گرامر کوئی غلط استعمال کرے گا تو وہ لینگویج کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو کسی لینگویج میں، نیچرل لینگویج میں، اور آپ اس کا گرامر ہی غلط یوز کر رہے ہو، تو وہ دوسرا آپ کو بولے گا کہ بھئی آپ بول کیا رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو سیم سنٹیکس بھی ایک گرامر کی طرح یوز ہوتا ہے، یعنی کمپیوٹر وہ سمجھتا ہے سنٹیکس کے مطابق، ان رولز کے مطابق اس چیز کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو سنٹیکس ایک گرامر کی طرح ہے جو نیچرل لینگویج میں یوز ہوتی ہے، اور پروگرامنگ لینگویج میں اس کو بولتے ہیں سنٹیکس. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل an assignment statement consists of a variable and an expression separated by equal sign as an assignment operator. جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو ایک ایگزامپل ہے کہ ایک ویریبل دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے دیا ہے A، اور از ایکول ٹو بولتے ہیں اس کے بعد، اور پھر ایکسپریشن لکھا جاتا ہے جو یہ ہے B پلس C، اس کو ایکسپریشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ سیمی کولن ہے، ایک ڈاٹ اور ایک کاما، اس کو سیمی کولن بولتے ہیں. کیا؟ SEMI
सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन, ये आपके कीबोर्ड में आप देखते हो सेमी कॉलन, यानी ये हाफ कॉलन होता है। इसके अलावा फुल कॉलन भी होता है और वो इस तरह 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो सेमी कॉलन और फुल कॉलन, तो सेमी कॉलन रूल है कि आखिर में हमने लिखना होगा, तो अगर ये मिस हो गया तो ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। इस तरह अगर किसी वेरिएबल को आप वैल्यू देते हो तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल साइन रूल है लिखने का, तो अगर हम नहीं लिखेंगे तो वो रूल के खिलाफ होगा और वो गलत हो जाएगा, उसको नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स आपको समझ आ गया होगा। सिंटैक्स वो रूल्स कहलाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिनके मुताबिक हमने वो स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, ठीक है। तो वो रूल्स क्या है, वो रेगुलेशंस क्या है, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। ये सिर्फ इनका नाम है। और सिमेंटिक क्या है? अभी सिमेंटिक बोलते हैं मीनिंग को। सिमेंटिक गिव्स मीनिंग टू स्टेटमेंट्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मीनिंग टू स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी ये स्टेटमेंट है, हमने लिखा कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसकी मीनिंग क्या है? ये साफ जाहिर है कि ये दोनों जमा करो और इससे जो आंसर आ जाता है वो इसमें सेव करो, ये इसकी मीनिंग है। क्योंकि इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि ये क्या काम करता है। b प्लस सी से हमें पता चल गया कि इन दोनों को जमा करो, और इक्वल से हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इन दोनों का जमा, ठीक है। यानी इससे जो रिजल्ट आ जाता है वो इसमें सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंटैक्स और सिमेंटिक। तो ये चीज़ें हम लाजिम हमने पढ़नी है और गौर से समझनी है, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। 1 ही मिनट रहता है और अभी ये ख़त्म हो जाएगा। तो होमवर्क फॉलो